کی نماز میں عالم اور حال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج کیا حال رہا ہوگا اور آنے والے دنوں میں کیا حال ہوگا؟ تو ایک سنت کے لیے ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ کی برکت ہے، اللہ قبول فرما لے ہماری نمازوں کو، لیکن نیت کتنی ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کی، نوجوانوں کی، کہ اللہ رمضان میں جیسے تو توفیق دے رہا ہے، کیسے بھی دے رہا ہے، ایسے ہمیں رمضان کے بعد بھی فجر کا نمازی بنا دے۔ کتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں؟ میرے بھائیوں غور کرو، یہ اللہ کو میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضانی نہ بن کر کے رہیں، بلکہ ہم ربانی بنیں، ہم رمضان کے پجاری نہ ہو کر کے اللہ کے پجاری اور عبادت گزار بن کر کے دیے۔ اور اللہ ابھی بھی ویسے ہے جیسے رمضان میں تھا، اسلام جیسے رمضان میں تھا ویسے آج بھی ہے، اسلام کے شرائع اور احکام جو ہمارے اوپر فرض تھے آج بھی ویسے ہمارے اوپر مشروع اور فرض ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی تعلیمات پر غور کریں اور پاکی حاصل کرنے کے بعد گناہ کر کے، معصیت کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم گناہوں کے راستے پر نہ جائیں۔ تو پیارے رسول کہتے تھے کہ برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی تمہارے برائی کے جرم کو ختم کر دے گی۔ آج ہم نیکیوں کے بعد برائی کے راستے پر آ گئے، اس لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ دعا بھی پڑھتے رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے اللہ تو نے ہمیں اسلام کی نعمت دے دی، ہدایت کی نعمت دے دی، ایمان کی نعمت دے دی، تیرے بندگی کے راستے پر چلنے کی نعمت دے دی، تیری عبادت اور طاعت کی اللہ تو نے توفیق دے دی۔ اب اللہ اس اطاعت اور فرما برداری کے بعد مجھے معصیت کے راستے پر چلنے سے بچا، ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر جانے سے بچا، ایمان اور اسلام کے بعد انحراف اور کفر کے راستے پر، ارتداد کے راستے پر جانے سے بچا۔ یہ ایک طرح سے عملی ارتداد کی شکل ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اللہ کی بندگی کے بعد پھر پھر کر کے اسی گناہ اور معصیت کے راستے پر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے، تعریف کی ہے ایسے بندوں کے لیے کہ جو لوگ عمل کے بعد، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اللہ کی بندگی پر ڈٹے اور جمے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی عظیم نعمت ہے۔ صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک غیرہ۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے کہ مجھے اس سوال کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی، کسی اور سوال کی حاجت اور ضرورت نہ محسوس ہو۔ پیارے رسول نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اسی ایمان پر، عمل صالح پر ڈٹے اور جمے اور ثابت قدم رہو۔ یہی سب سے بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں۔ تو استقامت، ایمان کے بعد ایمان، کفر کے بعد ایمان پر، اور اسی طریقے سے بے دینی کے بعد اسلام پر، دینداری پر، معصیت کے بعد اللہ کی طاعت اور فرما برداری پر، یہ اگر ہمیں اور آپ کو اللہ کی فرما برداری کی نعمتیں ملی ہیں تو ہمیں اللہ کی طاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت کے کاموں پر جمے اور ڈٹے رہنا چاہیے۔ فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کی بندگی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے رہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس دنیا میں جیتے اور مرتے رہے، کہا کہ وہ لوگ ثم استقاموا، اور اس قول کے بعد، اس عمل کے بعد ان اپنے اقوال اور اعمال پر ڈٹے اور جمے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد ایمان پر، اللہ کی توحید پر، اسلام پر، اللہ کی ہدایت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی طاعت پر، اللہ رب العالمین کی عبادت پر جمے اور ڈٹے رہنے والے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، مت ڈرو کسی اور چیز سے، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، اور اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ ان کو بشارت دے دو اس جنت کی جس جنت کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔
جو لوگ ایمان پر عمل صالح پر ڈٹے رہے، اللہ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دن میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی رنجیدگی نہیں، کوئی دکھ اور غم نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سے مطالبہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بھی یہی ہے کہ ہم نے جو پاکی حاصل کی رمضان میں اللہ کی مغفرت کے ذریعے سے، اللہ کی عبادتوں اور طاعتوں کے ذریعے سے، اس پاکی کے بعد اللہ کے واسطے اپنی روح، اپنے بدن، اپنے اعمال پر گندگی کی یہ ساری شکلیں ڈالنے سے اپنے اعمال کو، اپنے نامہ اعمال کو، اپنی روح اور بدن کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ بیوقوفی کی اعلیٰ علامت ہے، اور یہ حماقت کا اعلیٰ مظہر اور واضح ثبوت ہے کہ ہماری اس پاکی اور صفائی اور ستھرائی کے بعد ہماری زندگیوں میں اللہ کی طاعت کے بعد پھر معصیت کا سلسلہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کر لی۔ کس سے؟ گناہ سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے دلوں کو پاک کر لیا، حسد، کینہ، کپٹ، جلن، غرور، گھمنڈ، نفرت، عصبیت، ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب یہ کامیابی کے بعد اگر ہم ناکامی کے راستے پر آئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کی بڑی بنیادی برکت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، ہمارے انامِ اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کا مطلوب ہی یہی ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے، ہمارے دلوں کا نفوس کا تزکیہ اور اس کی تطہیر اور صفائی ہو جائے۔ جو تقویٰ ہے، کیا ہے وہ؟ التقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، پیارے رسول کہتے تھے تقویٰ کا محل یہ دل ہے، یہ سینہ ہے۔ تو تقویٰ یہی ہے کہ ہمارے دل معصیتوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں جو بھی چیزیں گندگی اور نجاست کی حیثیت رکھتی ہیں، ان ساری چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پاک ہو گئے ہم، اور اس کے بعد پھر ان دلوں کو ہم نے کینہ سے، کپٹ سے، معصیت سے، گناہ کے جذبات سے، اللہ کی نافرمانی کے جذبات سے سرشار اور آباد کر لیا، تو پاکی کے بعد اپنے بدن کو، نامہ اعمال کو، اپنی روح کو، اپنے قلب و جگر کو، اپنے سینے کو، اپنے نفوس کو گندگی سے بھرنا ہے۔ اب میرے بھائیو، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہماری عقل کیا اس بات کی اجازت دیتی کہ صفائی ستھرائی اور پاکی کے بعد پھر ہم گندگی کے راستے پر آئیں، معصیتوں سے ہم بچیں، اللہ کی عبادت کے سلسلے کو معمولی فرض نمازیں پڑھیں، سنن رواتب کا اہتمام کر لیں۔ ہم ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے، ایک ورق ہم اللہ کی بندگی اور طاعت کے طور پر قرآن کریم پڑھ لیا کریں، کم کریں، لیکن تسلسل اور دوام اور کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، ہم خود کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی بات کا حکم دیں۔ وہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو بھی اللہ کی بندگی کی تاکید، نماز کی تاکید کریں اور اسی پر ڈٹے اور جمے رہیں۔ یہ ہمارے سرپرستوں کی، والدین کی، ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری آپ کی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں جو نیکی، بھلائی اور خیر کے اعمال رب کی بارگاہ میں ٹوٹی پھوٹی شکل میں پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے توبہ کیا تیری بارگاہ میں، اب توبہ کے بعد عمل صالح پر سارے مسلمانوں کو جمے اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکی کے بعد گندگی کے راستوں پر جانے سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسے رمضان میں تو نے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دی، نیکیوں کے راستے ہمارے لیے آسان کیے، ایسے رمضان کے بعد بھی سارے مسلمانوں کو اپنی نیکی اور اپنی عبادت اور بندگی کے سلسلوں کو قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی مقصد زندگی اور مقصد حیات اور مطلوب زندگی، اپنی عبادت اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و سرخروئی اور سربلندی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پورے عالم اسلام میں اپنے مسلمان بھائیوں کو امن اور شانتی اور عزت اور انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے،
اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، اللہ موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.